السلام علیکم کلاس. اچھا لاسٹ ٹائم جو ہے ہم نے انڈسٹریل ریولیوشن اور انڈسٹریل ریولیوشن رائز آف کیپٹلزم اینڈ پولیٹیکل ریولیوشن جس میں فرینچ ریولیوشن آ جاتا ہے ہم نے وہ پڑھا تھا. اور آپ لوگوں کے سارے رسپانسز جو ہیں وہ میں نے سنے ہیں پڑھے ہیں اور میں اس کا رپلائی بیک آپ کو نہیں کر سکی بٹ اٹ واز اے گڈ اٹیمپٹ اور آپ سب نے بڑے اچھے رسپانسز دیے. آپ لوگوں کا فیڈ بیک اچھا رہا. مجھے خوشی ہوئی آپ لوگوں کے فیڈ بیک سے. آپ لوگوں کو رسپانس میں اس لیے نہیں دے سکی بلکہ لاسٹ ٹائم انفیکٹ تھرسڈے کو میں آپ کا لیکچر بھی آپ کو نہیں دے سکی کیونکہ ریزن آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو پتہ ہوگا انٹرنیٹ ایشو جو تھا اور میرے ایریا میں 5 ڈیز سے انٹرنیٹ آ ہی نہیں رہا تھا. سو دیٹس وائی کنٹینیو نہیں کر سکے. تب انشاءاللہ آگے ہم کریں گے. اوکے لاسٹ اچھا جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے دیٹ از رائز آف سوشلزم. One set of changes aimed at coping with the excesses of the industrial system and capitalism can be combined under the heading socialism. Although some sociologists favored socialism as a solution to industrial problems, most were personally and intellectually opposed to it. On one side, Karl Marx was an active supporter of the overthrow of the capitalist system and its replacement by a socialist system. Although Marx didn't develop a theory of socialism per se, he spent a great deal of time criticizing various aspects of capitalist society. In addition, he engaged in a variety of political activities that he hoped would help bring about the rise of socialist societies. However, Marx was atypical in the early years of sociological theory. Most of the early theorists such as Weber and Durkheim were opposed to socialism, at least as it was envisioned by Marx. Although they recognized the problems within capitalist society, they sought social reforms within capitalism rather than the social revolution argued for by Karl Marx. They feared socialism more than they did capitalism. This fear played a far greater role in shaping sociological theories than did Marx's support of the socialist alternative to capitalism. In fact, as we will see in many cases, sociological theories developed in reaction against Marxism and more generally against socialist theory. اچھا رائز آف سوشلزم سب سے پہلے کیا ہے یہ میں تھوڑا آپ کو بتا دیتی ہوں. مائٹ بھی آپ لوگوں میں سے کافی لوگوں کو اس کا آئیڈیا بھی ہو اور آپ لوگوں نے اپنے فیڈ بیکس میں مجھے بتانا بھی ہے کہ وٹ یو نو اباؤٹ سوشلزم ہے کیا اور کون سے ایسے کنٹریز ہیں دنیا میں جہاں پہ سوشلزم چلتا ہے, کون سے ایسے کنٹریز ہیں جہاں پہ کیپٹلزم چلتا ہے اور پاکستان کس اس میں آتا ہے, سوشلزم میں آتا ہے یا کیپٹلزم میں آتا ہے. اور پہلے آپ اپنے رسپانسز دو گے پھر میں آپ کو بتاؤں گی اباؤٹ پاکستان. اوکے سوشلزم بیسیکلی ہم کہتے ہیں لائک جس طرح آپ اپنے پیچھے لیکچر میں پڑھ چکے ہو کہ انڈسٹریل ریولیوشن جو آیا تھا وہ کیپٹلزم کی وجہ سے آیا تھا اور کیپٹلزم کے اوپر بہت سارے تھیورسٹ نے کرٹیسائز بھی کیا تھا جس میں کارل مارکس جو ہے اس کا ایک بہت پرومیننٹ رول ہے. اس کے علاوہ میکس ویبر, ایمال ڈرکھائم, جارج سیمل آ جاتے ہیں. کارل مارکس جو ہے وہ اگینسٹ تھا کیپٹلزم کے. کارل مارکس کہتا تھا کہ کیپٹلزم جو ہے وہ فائدہ پہنچاتی ہے صرف ایک طبقے کو اور میجورٹی جو ہیں وہ سفر کر رہے ہیں. تو سوشلزم جو ہے کیپٹلزم کے اگینسٹ جو ہے سوشلزم بیسیکلی سوشلزم کی جو شروعات تھی وہ کیپٹلزم کے اگینسٹ ہی لائک کیپٹلزم کے کرٹیسزم کی وجہ سے ہی ہوئی. سوشلزم بیسیکلی ایک ایسا نظام ہے جس میں آپ کا جو صرف کیپٹلسٹ یا انڈسٹریل سوسائٹیز نہیں ہوتی, یہ ساری کی ساری جو پرائیویٹ اونرشپس ہیں یا ساری کی سارا جو بزنس ہے, جو کمپنیز ہیں, جو فیکٹریز, ہر چیز یعنی جتنی بھی انڈسٹریز ہے وہ انڈر گورنمنٹ کی چلی جاتی ہے یا جو بھی رول کر رہی ہوتی ہے رولنگ باڈی کے انڈر.
اور وہ ایکول ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں تمام عوام کے بیچ میں. ٹھیک ہے. سو یہ جو تھا یہ ایک سلوشن تھا انڈسٹریل پرابلمس کا انیکویلٹی کو ختم کرنے کے لیے. Most were personally and intellectually opposed to it. لیکن although some sociologists favor socialism as a solution to industrial problem, کچھ sociologists سمجھتے تھے کہ یہ انڈسٹریل پرابلم کا ایک سلوشن ہے, لیکن بہت سارے لوگوں نے سوشلزم کو بھی اپوز کیا. اس کی وجہ یہی تھی کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہر چیز گورنمنٹ کے اندر چلی جائے گی تو پرائیویٹ جو لوگ اپنا پیسہ لگا رہے ہیں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کارل مارکس جو تھا وہ اگینسٹ تھا کیپٹلزم کے, اور وہ سمجھتا تھا کہ سوشلسٹ سسٹم جو ہے وہ ریپلیسمنٹ ہے کیپٹلزم کا. بٹ کارل مارکس نے ایسے سوشلزم کے اوپر اتنا کام نہیں کیا. کارل مارکس نے سوشلزم کی تھیریز نہیں دی. کارل مارکس کرٹک ضرور تھا کیپٹلسٹ سوسائٹی کے, پر کارل مارکس سوشلزم کی سپورٹ میں یا اس کے رائز میں بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے. اور پولیٹیکل ان ایڈیشن لائک ہی واز انگیجڈ ان پولیٹیکل ایکٹیویٹیز جو کہ اگینسٹ تھی کیپٹلسٹ سوسائٹی کے, اور ڈیورنگ دیٹ ٹائم رائز آف سوشلسٹ سوسائٹی تھی. بٹ وہ اس سپورٹ میں اتنا زیادہ تھا بھی نہیں. لائک نہ وہ اگر وہ صرف کیپٹلزم کے اگینسٹ تھا, پر وہ سوشلزم کو ڈائریکٹ سپورٹ نہیں کرتا تھا. Marx was a typical in the early years of sociological theory. Most early theories جیسے کہ ویبر اور ڈرخائم میں یہ اپوز کرتے تھے, لائک یہ اگینسٹ تھے سوشلزم کے. اور لائک کارل مارکس جو تھا وہ نہ سپورٹ میں تھا سوشلزم کے نہ اگینسٹ تھا سوشلزم کے, بٹ ویبر اور ڈرخائم جو ہیں وہ سوشلزم کے اگینسٹ تھے. although they recognize the problem within capitalist society, ویبر اور ڈرخائم جو ہیں وہ سمجھتے تھے اس بات کو, یہ مانتے تھے کہ جو کیپٹلسٹ سوسائٹی ہے اس کی کیا کیا پرابلمز ہیں, بٹ وہ اس کے باوجود جو ہے وہ سوشلزم کو سپورٹ نہیں کرتے تھے. دس سارٹ سوشل ریفارمز ود ان کیپٹلزم, وہ چاہتے تھے کہ کیپٹلزم کے اندر ہی کوئی تبدیلی آ جائے, کوئی چینجز لے آئیں, کوئی سوشل ریولیوشن آ جائے, جیسے کہ کارل مارکس آرگیو کرتا تھا. بٹ وہ سوشلزم کے وہ کیپٹلزم سے زیادہ سوشلزم سے ڈرتے تھے. انہیں لگتا تھا کہ سوشلزم جو ہے وہ کیپٹلزم سے زیادہ خطرناک ہے. This fear played a far greater role in shaping sociological theories than did Marx's support of the socialist alternative to capitalism. یہ جو خوف تھا ان کا, اس نے سوشولوجیکل تھیریز کو زیادہ شیپ کیا ایز کمپیئر ٹو کارل مارکس کا سپورٹ جو ہے وہ کیپٹلزم سوشلسٹ کے ساتھ یا اور کیپٹلزم کے اگینسٹ. سو کہہ سکتے ہیں ہم یہ کہ جو سوشولوجیکل تھیریز ڈیولپ ہوئی ان دس میٹر, اس میں زیادہ رول مارکس کا سوشلزم کو سپورٹ کرنا نہیں, مارکس کا سوشلزم کے کیپٹلزم کے اگینسٹ ہونا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتی ہے فیمنزم. In one sense, there has always been a feminist perspective. Whenever women are subordinated, in one sense, there has always been a feminist perspective. Whenever women are subordinated, and they have been subordinated almost always and everywhere, this seems to have recognized and protested that situation in some form. فیمنزم کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا, پڑھ بھی لیا ہوگا. ایسے آپ لوگ جنرل پڑھ رہے ہو, آپ میں سے میجورٹی یا آلموسٹ سارے پڑھ رہے ہیں. فیمنزم از بیسیکلی اے کانسیپٹ جو کہ رائز ہوا سوسائٹی میں ایکول اپرچونیٹیز کے لیے, ایکول رائٹس کے لیے. کیونکہ ایک ٹائم تھا جب عورتوں کو لائک ہمیشہ سے اپریسڈ کیا جاتا ہے, اپریس سمجھا جاتا ہے, ان کو ایکول اپرچونیٹیز نہیں دی جاتی, ان کو ڈیسیجن میکنگ میں آگے نہیں لایا جاتا, ان کو وہ ساری فیسلٹیز نہیں دی جاتی جو کہ ایک مین کی سوسائٹی میں مین کو دی جاتی ہے, یا کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ موسٹ آف دی سوسائٹیز ہے پیٹریارکل سوسائٹی, اور مردوں کو ہمیشہ پرائرٹی ملتی ہے اور عورتوں کو ہمیشہ سب آرڈینیٹ سمجھا جاتا ہے. سو ایک کانسیپٹ تو یہ ہے کہ فیمنزم پرسپیکٹیو ہمیشہ سے پایا جاتا تھا کہیں نہ کہیں ہمارے بیچ میں, اور سمجھا جاتا تھا کہ عورتوں کو سب آرڈینیٹ سمجھا جاتا ہے. دے ہیو بین سب آرڈینیٹڈ آلموسٹ آلویز اینڈ ایوری ویئر, کہ وہ ہر جگہ جو ہیں انہیں سب آرڈینیٹ کیا جاتا ہے, اور مرد ہی ہمیشہ رول کرتے ہیں. دس سیمس ٹو ہیو ریکگنائزڈ اینڈ پروٹیسٹڈ دیٹ سچویشن ان سم فارم. تو اس سچویشن کو
پہچانا اور اس کے اگینسٹ جو پروٹیسٹ کیا گیا ان سم فارم، وہ ایک وجہ بنی فیمنزم کی تھیریز کی یا فیمنزم کے کانسیپٹ کی دنیا کے سامنے آنے میں. While precursors can be traced to the 1630s, high points of feminist activities and writing occurred in the liberationist movements of modern Western history. A first flurry of productivity in the 1780s and 1790s with the debate surrounding the American and French Revolution. A far more organized, focused efforts in the 1850s as part of the mobilization against slavery and for political rights for the middle class, and the massive mobilization for women's suffrage and for industrial civic reform legislation in the early 20th century, especially in progressive era in the United States. اچھا اب ہوا یہ کہ 1630s میں فیمنزم کے ٹریسز پائے جاتے ہیں، کیونکہ تب بہت ساری فیمنسٹ ایکٹیویٹیز ہوئیں، بہت ساری رائٹنگز یا بہت ساری اس کے اوپر لکھا گیا، تھیریز دی گئیں، لبریشن مومنٹس اس کے اوپر پاس ہوئے جو کہ ماڈرن ویسٹرن ہسٹری میں پائے جاتے ہیں. اور اس میں بیسیکلی پھر اس کے بعد جو زیادہ اس میں کام ہوا وہ 1780 سے 1790s میں مزید ڈبیٹ پائی گئی عورتوں کی رائٹس کے اوپر. کہاں پہ؟ فرینچ ریولیوشن کے بعد، اور امریکہ میں سب سے زیادہ، امریکہ میں لائک 1780s میں 1790s میں فرینچ ریولیوشن کے بعد پائی گئی. ٹھیک ہے، ایک اور اس کے اوپر ایک آرگنائز وے میں اس کے اوپر لوگوں نے بات کرنا شروع کی. 1850s میں مزید جو ہے وہ فوکس جو تھا وہ فیمنزم اور وومنس رائٹ کے اوپر گیا یا ایکول رائٹس کے اوپر. جب موبلائزیشن سٹارٹ ہوئی اگینسٹ سلیوری کے، پولیٹیکل رائٹس کے، مڈل کلاس میں، یعنی کہ مڈل کلاس کے جو میسو موبلائزیشن تھی اس میں سلیوری کے اگینسٹ جب لوگوں نے بات کی یا پولیٹیکل رائٹس کے اوپر بات کی، تو اس میں عورتوں کی بھی بات تھی کہ عورتوں کو بھی اوپریس سمجھا جاتا ہے، انہیں بھی سلیوری میں کنسیڈر کیا جاتا ہے، ان کو ان کی پولیٹیکل رائٹس نہیں دی جاتی. وومنس کو انڈسٹریل یا سیوک ریفارمز لائک وومن آگے آ کے کام نہیں کرتی ہے. پہلے مانا یہ جاتا تھا کہ انڈسٹریز میں بھی عورتوں کو کم ویجز دیے جاتے تھے، مرد کو زیادہ دیے جاتے تھے، کیونکہ سمجھا جاتا تھا کہ مرد زیادہ پاورفل ہے، مرد فزیکلی بھی زیادہ جو چیزیں ہیں وہ کام کر سکتا ہے، تو عورت نہیں کر سکتی، تو عورت کو کم سیلری دی جاتی تھی، حالانکہ وہ محنت اتنی کر رہی ہوتی تھی. 20th سینچری کے ارلی 20th سینچری میں یونائٹڈ اسٹیٹس میں مزید جو ہے فیمنزم کے اوپر ایک جو پروگریس جو ہے وہ پائی گئی. ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو فیمنزم کے بارے میں کیا کیا پتہ ہے، کیا کیا کانسیپٹس آپ نے سنے ہیں، اور کس کس ٹائپ کی آپ نے فیمنزم کی بات سنی ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہو فیمنزم آپ کی نظر میں فیمنزم کے کون سے کانسیپٹس جو ہیں وہ صحیح ہیں اور کون سے جو ہیں وہ غلط ہیں، یہ آپ نے مجھے بتانا ہے. ٹھیک ہے، اپنے ٹاسک میں جو آج آپ کا ہوگا کلاس میں. ٹھیک ہے، اس کے بعد آتے ہیں آل آف دس ہیڈ این امپیکٹ آن دی ڈیولپمنٹ آف سوشالوجی. یہ ساری جو ایک موومنٹس ہوئی اس کا سوشالوجی کے اوپر ایک بڑا امپیکٹ تھا، ان پرٹیکولر آن دی نمبر آف وومن ان اور ایسوسیٹ ان دی فیلڈ. جو اسپیشلی وہ وومنس جو فیلڈ میں کام کر رہی تھی، جیسے ہیریٹ مارٹیو تھی، چارلوٹ پرکنس گلمن تھی، جین ایڈمس تھی، فلورنس کیلی تھی، اینا جولیا کوپر تھی، ویلس بارنیٹ، میریانے ویبرز اینڈ بیٹریس پوٹر ویب, to name a few, but their reactions were over time pushed to the periphery of the profession and discounted or written out of sociology's public record by men who were organizing sociology as a professional power base. اچھا، اب یہ وہ عورتیں ہیں جنہوں نے سوشالوجی کی ڈیولپمنٹ میں بڑا رول پلے کیا. جو تھیریز ڈفرینٹ تھیں ان کے اوپر کام کیا، ڈفرینٹ رائٹنگس میں ان کا کام تھا، پروفیشنلی انہوں نے بڑا کام کیا. لیکن سیڈلی وہی بات ہے کہ جو کہ عورتوں کو اتنا آگے آنے نہیں دیا جاتا. تو پبلک ریکارڈس میں لائک آپ سوشالوجی پڑھ رہے ہو اور آپ اب تک دیکھو کہ آگے بھی آپ دیکھو گے، یا آپ اپنی آؤٹ لائن ہی نکال کے دیکھ لو تو آپ کی آؤٹ لائن میں سارے کے سارے میل تھیورسٹ ہیں. کسی بھی فیمیل تھیورسٹ کی بات نہیں کی گئی، کسی بھی فیمیل تھیورسٹ کو پڑھایا نہیں گیا. تو ایسا نہیں ہے کہ فیمیلز نے کام نہیں کیا. یہ وہ عورتیں ہیں جنہوں نے کام کیا، بیک اینڈ پہ بہت کام کیا، پر نام نہیں آگے آنے دیا. ٹھیک ہے، فیمنسٹ کنسرنز فلٹرڈ انٹو سوشالوجی اونلی آن دی مارجنس ان دی ورک آف marginal
traditional male theorist or of the increasing marginalized female theorist. The men who assumed certain centrality in the profession, from Spencer through Weber and Durkheim, made basically conservative responses to the feminist arguments going on around them, making issues of gender an inconsequential topic to which they respond conventionally rather than critically in what they identified and publicly promoted as sociology. अच्छा, अब वो ये कहते थे कि जो काम औरतों ने किया सोशियोलॉजी में उसको साइडलाइन कर दिया गया और मर्दों को ही सेंटर समझा गया इस प्रोफेशन में. इवन ये जो बड़े बड़े थेरिस्ट हैं जिनको हम आज पढ़ रहे हैं, स्पेंसर है, वेबर है, डर्खाइम है, इन्होंने भी इसके अगेंस्ट बात की. इन्होंने कहा कि ये कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जिसके ऊपर औरतें जो हैं इतना इशू क्रिएट कर रही हैं, जेंडर इशू बना रही हैं. ये कोई जेंडर इशू की बात नहीं है और इसके ऊपर इतना इशू क्रिएट नहीं करना चाहिए, जबकि ये बड़ी बात थी कि औरतों ने जो काम किया उनको उनके नाम का क्रेडिट नहीं दिया जा रहा. They responded in this way even as women were writing a significant body of sociological theory. The history of this gender politics in the profession, which is also a part of the history of male response to feminist claim, is only now being written. ओके, अच्छा, अब वो यही कहते हैं कि औरतों ने जितना भी राइटिंग का काम किया, जितनी भी थीरीज प्रोड्यूस की, जितनी भी एफर्ट्स पुट की, ज़्यादा से ज़्यादा जो था उसमें दिखाया यही गया कि मर्दों के रिस्पॉन्स या मर्दों का काम ज़्यादा दिखाया जाता है, औरतों को उस टाइम पे उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया इतना. ठीक है, सो ये एक कॉन्सेप्ट है. उसके बाद आ जाता है अर्बनाइजेशन. Partially as a result of the Industrial Revolution, large number of people in the 19th and 20th centuries were uprooted from their rural homes. Urbanization basically कहते हैं, ये आगे जाके आप इंशाल्लाह आपकी आगे के सेमेस्टर्स में आप urbanization या sociology of urbanization या urban sociology के नाम से आप कोर्स पढ़ोगे. अर्बनाइजेशन बेसिकली कहते हैं कि जब सिटीज़ एक्सपैंड हो रहे थे, अर्बन लाइफ हम जो है हम सिटी लाइफ को कहते हैं ना, तो अर्बनाइजेशन इज़ ओवरऑल योर सिटी लाइफ, आपकी अर्बन लाइफस्टाइल या सिटीज़ कैसे एक्सपैंड हो रहे थे, सिटीज़ में काम किस तरीके से होता है, डैट इज़ ऑल अबाउट अर्बनाइजेशन. ठीक है, पार्शली एज अ रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन द 19th century, 20th century were uprooted from their rural homes and moved to urban setting. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से अर्बनाइजेशन आया. बहुत सारे लोग जो हैं वो 19th से 20th सेंचुरी में, जो लोग पहले गांव के इलाकों में रहते थे, वो अर्बन सेटिंग्स की तरफ मूव हो गए. दिस मैसिव माइग्रेशन व कॉस्ट इन लार्ज पार्ट, ये माइग्रेशन जो थी बहुत बड़े पैमाने पे सिटी की तरफ हुई. बाय द जॉब्स क्रिएटेड, क्यों हुई? क्योंकि इंडस्ट्रियल सिस्टम जो कि अर्बन एरियाज़ में सारा सेट था, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकली, तो लोग बहुत बड़ी मिकदार में यहाँ पर मतलब माइग्रेट होना शुरू हो गए सिटी लाइफ में. बट इट प्रेजेंटेड मैनी डिफ़िकल्टीज़ फॉर दोज पीपल हु हैड टू एडजस्ट टू अर्बन लाइफ. लेकिन साथ ही जो था डिफ़िकल्टीज़ भी थी, क्योंकि अर्बन लाइफ में आके सेटल होना, एडजस्टमेंट इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा थे. इन एडिशन द एक्सपेंशन ऑफ सिटीज़ प्रोड्यूस अ सीमिंगली एंडलेस लिस्ट ऑफ अर्बन प्रॉब्लम्स. फिर जैसे जैसे सिटीज़ एक्सपैंड होते गए वैसे वैसे अर्बन प्रॉब्लम्स भी बढ़ती गई, जो आज भी हमारे बीच पाई जाती हैं और अभी तक हम उनका सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं. चेंजेस आ रहे हैं बट अभी तक कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हुई. जैसे ओवर क्राउडिंग आज भी हमारी प्रॉब्लम है. ठीक है, जबकि हम पॉपुलेशन कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करते हैं, फिर भी ओवर क्राउडिंग हमारा मसला है. पोल्यूशन हमारा मसला है. जब आप देखो लाहौर के जो हालात हम अक्सर सुनते रहते हैं, डेट इज़ पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, ट्रैफिक का इशू, एक्सीडेंट्स का, ये सारे अर्बनाइजेशन के आउटकम्स हैं. नेचर ऑफ अर्बन लाइफ एंड इट्स प्रॉब्लम अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ मैनी अर्ली सोशियोलॉजिस्ट. ये जो नेचर ऑफ अर्बन लाइफ थी और क्या प्रॉब्लम्स लेकर आई अर्बन लाइफ अपने साथ, ये बहुत सारे अर्ली सोशियोलॉजिस्ट थे, उनका फोकस इन प्रॉब्लम्स के ऊपर था कि अर्बन लाइफस्टाइल है क्या, उन्होंने इसके ऊपर काम किया, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स लेकर आई है, जिसमें मैक्स वेबर है, जॉर्ज सिमल है, इसने अर्बन लाइफ के ऊपर काम किया. इनफैक्ट द फर्स्ट मेजर स्कूल ऑफ अमेरिकन सोशियोलॉजी, जो पहला अमेरिकन सोशियोलॉजी का स्कूल है जिसको हम शिकागो स्कूल्स के नाम से जानते हो, ये आप सोशियोलॉजी में इसका बड़ा जिक्र सुनोगे शिकागो स्कूल का, वॉज इन लार्ज पार्ट डिफाइंड बाई इट्स कंसर्न फॉर द सिटी and its interest in using Chicago as a laboratory in which to study urbanization and its problem. शिकागो उस टाइम पे सब बड़ा सिटी था,
تو یہ جیسے میں نے آپ لوگوں کو اسٹارٹ کے لیکچر میں بتایا تھا کہ جس طرح جو سائنٹسٹ ہیں وہ اپنے لیبارٹری میں کام کرتے ہیں، جیسے کیمسٹ ہیں وہ اپنے لیبارٹری میں کام کرتے ہیں، زولوجسٹ کرتے ہیں، سائیکالوجسٹ لیبارٹری میں کام کرتے ہیں، تو سوشالوجسٹ کی جو لیبارٹری ہے وہ سوسائٹی ہے. تو یہ جو شکاگو اسکول تھا، یہ اس ٹائم پہ شکاگو سب سے بڑا اربن سٹی تھا، تو شکاگو کے اوپر لوگوں نے ریسرچ کی تھی، اور شکاگو سٹی کو ایز لیبارٹری کنسیڈر کیا گیا کہ شکاگو سٹی ایک لیبارٹری ہے جس کے اوپر آپ نے ایکسپیریمنٹ کرنا. ایکسپیریمنٹ کیا تھا کہ آپ نے یہ دیکھنا تھا کہ اربنائزیشن کس طریقے سے شکاگو میں پھیل رہی ہے اور کیا کیا پرابلمز آ رہی ہیں. تو اس ٹائم پہ شکاگو کو ایز ایک سبجیکٹ لیا گیا تھا، ایز لیبارٹری لیا گیا تھا. ٹھیک ہے، اس میں اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہو، میں آپ لوگوں کو رسپونڈ کر دوں گی. اور جو میں نے آپ سے پوچھے ہیں اس میں بیچ بیچ میں لیکچر کے کوسچنز آپ نے اس کے جواب دینے ہیں، اسی بیسس پہ آپ کی اٹینڈنس مارک ہوگی. اور آپ نے یہ پڑھنا ہے ریلیجیس چینج اور گروتھ آف سائنسز. یہ دونوں ٹاپکس جو ہیں، کیونکہ گروتھ آف سائنسز کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہے، ریلیجیس چینجز ہم کس چیز کو کہتے ہیں یہ بھی آپ کو تھرو آئیڈیا ہے. یہ ایک ایک پیراگراف ہے، یہ آپ لوگوں کا ٹاسک ہے کہ آپ لوگوں نے یہ پڑھنا ہے. پیچھے جو جو چیزیں میں نے آپ سے پوچھی آپ نے اس کا بھی جواب دینا ہے، اور یہ دونوں آپ نے پڑھنے ہیں اور پڑھ کے بتانا ہے کہ آپ کو کیا سمجھ آئی ہے اور کیا نہیں سمجھ آئی ہے. پھر جو آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی ہوگی میں اس کو ایکسپلین کروں گی، پر یہ آپ کا ٹاسک ہے. تاکہ کیونکہ ایکسپلین میں اس کو بھی کر سکتی ہوں، 2 پیراگرافس ہیں، بٹ جس طریقے سے میں نے آپ سے کہا کہ آپ کی ایک انٹلیکچوئل گرومنگ کرنا بہت ضروری ہے. تو جب تک ہم جب سنتے ہیں ہماری لسننگ جو ہے وہ ہماری انکریز کرتی ہے انڈرسٹینڈنگ کو، لیکن ریڈنگ بھی ساتھ ساتھ بہت ضروری ہوتی ہے جتنی ہی آپ کی لسننگ اسکلز ہے. تو جو خود آپ ریڈ کرو گے وہ بھی آپ کے مائنڈ کا پارٹ بنے گی، وہ آپ کو کہیں نہ کہیں چیز یاد رہے گی. تو آپ نے یہ چیز ریڈ کرنی ہے، اس کو اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور پھر ایکسپلین کرنا ہے کہ ان دونوں میں کیا بات کی گئی ہے. ریلیجیس چینج انہوں نے کس چیز کو کہا ہے، کون سے تھیورسٹ تھے جو انہوں نے اس پہ کام کیا، اور گروتھ آف سائنس کیا تھی. ٹھیک ہے، اوکے کلاس، اللہ حافظ.